السلام علیکم ویورز۔ اقتدار ڈرامے میں بہت زیادہ موڑ چلتے چلتے ایک اور نیا موڑ آ گیا ہے جس میں رافع اور عروج کی لڑائی کو اب اٹھایا گیا ہے ایز اے ہاٹ ٹاپک ان 2 ایپیسوڈز میں، اور اس میں وجہ بنایا گیا مہر النساء کو، اور عروج اب رافع کے سامنے کھل کر یہ کہہ رہی ہے کہ وہ عروج یعنی کہ اس سے طلاق لے لے گی اگر اس نے مہر النساء سے بات چیت نہیں چھوڑی، اور یہی رافع نے بھی اس کو کہا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ریویو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے اب تک کوئن آف ریویو کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، کیونکہ یہاں پر ملتا ہے آپ کو آپ کے فیوریٹ ڈراماز کا بہترین ریویو۔ جی تو ایپیسوڈ ہیں 47 اور 8، اور اس میں سٹوری کچھ یوں بڑھی کہ مہر النساء اپنے گھر میں اپنی ساس کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور اس کے غم کو ریلیٹ کری اپنے بھائی کے اس غم سے جو ان کے ہاتھوں ٹریفک حادثے میں جاں بحق بھی ہوا تھا، اور پہلے کچھ دن تکلیف میں بھی رہا، سیم اسی طرح جس طرح کے زین نے گولی کھانے کے بعد 1-2 دن تک شدید تکلیف کا سامنا کیا، اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اور یہی چیز پنچ کر رہی ہے شاہ نواز شاہ کو اور اس کی ماں کو کہ ایک تو وہ جوانی میں چلا گیا، اور دوسرا اس کو اتنی اذیت سہنی پڑی ہے موت سے پہلے، اور سیم یہی کچھ مہر النساء کے بھائی کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اب سمن شاہ کو تو احساس ہو گیا اور وہ بہو سے معافی بھی مانگ رہی ہے اس بات کے لیے، لیکن یہ اعلیٰ ظرفی ہے مہر النساء کی اور اس کی ماں کی اچھی تربیت ہے، جو وہ اس وقت بجائے ان کو پچھلی باتیں یاد کرانے کے ان کو حوصلہ دے رہی ہے، ان کا سہارا بن رہی ہے، ان کی کیئر کر رہی ہے، دیکھ بھال کر رہی ہے، کھانا ٹائم پہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اس کا دل بہلانے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ایک اچھی بہو ہونے کے ناطے اس کا کردار بھی تھا جو کہ وہ ادا کر رہی ہے۔ دوسری طرف عمل ہے جو اس کی سگی بھتیجی ہے، لیکن وہ آ کر پھپھو سے کوئی اظہار تعزیت نہیں کر رہی، نہ ہی اس کا کوئی دل جوئی کرنے کی کوشش کرنے کا بھی ارادہ ہے، کیونکہ وہ خود اور اس کا باپ ہی تو قاتل ہیں اصل میں زین شاہ کے، اور قاتلوں کے دلوں میں اگر رحم ہوتا تو پھر وہ کس طرح سے جا کر مقتول کی فیملی سے اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں۔ سیم یہی کیا تھا سمن شاہ نے بھی، جب مہر النساء کے بھائی کا قتل ہوا تھا یا ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس نے بھی جا کر بڑے اوپری الفاظ میں کہا تھا، نہیں میں بھی بچوں کی ماں ہوں، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن آج اس کو جو دکھ پتہ چلا ہے وہ اس وقت اس شانی کی ماں کے دکھ کا اس وقت وہ اندازہ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اب وہ مہر النساء اور اس کی فیملی سے معافی بھی مانگنا چاہ رہی ہے، اور اس کا ہوش ہی نہیں ٹھکانے آ رہا وہ کتنی سٹرونگ ایک عورت تھی جو کہ پولیٹیکل کیریئر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پروان چڑھا رہی تھی، لیکن ایک بچے کا اس دنیا سے چلے جانا ماں کے لیے کس اذیت کا باعث ہوتا ہے، اور ماں باپ کے ہوتے کسی بچے کی ڈیتھ ہو جانا چاہے وہ طبعی ہو، بہت مشکل مرحلہ ہے، اور ان مراحل کو میں نے خود ریئل لائف میں کئی ماؤں کے اندر چینج لاتے دیکھا ہے، جس کے بعد وہ مائیں کبھی نہیں مسکرائیں، کبھی کسی خوشی کے موقع پر بھی ان کے چہروں پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ تو سیم سمن شاہ کا حال ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت اچھی ایکٹنگ بھی کر رہی ہیں روبینہ اشرف۔ دوسری طرف شاہ نواز شاہ جو ہے وہ اپنے بدلہ لینے کے چکر میں ہے اپنے بھائی کے قتل کا، اور وہ اس بندے تک بھی پہنچ گیا ہے جو کہ اس کے بھائی کا قاتل نومینیٹ ہوا ہے۔ فی الحال اسے یہ نہیں پتا کہ اس کے قتل کے پیچھے ماسٹر مائنڈ اس کا اپنا ماموں ہے، لیکن جو ٹیم جس نے ارینج کی تھی قتل کی وہ اس بندے تک بھی پہنچ گیا ہے۔ اگلی جو ایپیسوڈ ہے 48، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رافع اور عروج کا جو جھگڑا ہے وہ چلتے چلتے اب شاہ نواز شاہ تک آ گیا، اور وہ مہر النساء رافع کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ آپ گھر گرہستی جو ہے وہ چلانے کے لیے، میاں بیوی کا ریلیشن نبھانے کے لیے کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، جیسا کہ اس نے خود کیا، اپنے بھائی کے قتل کا کمپرومائز کیا ہے، شاہ نواز شاہ کے عمل کے ساتھ شادی کے سین تک اس نے کمپرومائز کیا ہے، لیکن اب جب کہ وہ میاں بیوی ذرا خوشگوار ماحول میں آئے ہی تھے مہر النساء اور شاہ نواز شاہ، کہ اب رافع کا ایشو سامنے آ گیا، اور یہاں پر عروج نے شاہ نواز شاہ کو یہ اطلاع دی ہے کہ تمہاری بیوی میرے میاں سے، جو کہ اس کا سابقہ منگیتر بھی ہے، چھپ چھپ کر باتیں کرتی ہے، ملتی ہے، اور ہمارا گھر خراب کرنے کی کوشش کری ہے۔ اب یہاں پر شاہ نواز شاہ کا جو ریاکشن ہے وہی اصل میٹر کرے گا اس ڈرامے کی کہانی کو آگے لے جانے میں یا وائنڈ اپ کرنے میں، کیونکہ اب اس کی ماں کو تو امریکہ بھیج دیا اس نے دل بہلانے کے لیے اس کا، یعنی سمن شاہ نہیں ہے سین پر، اور باقی رہ گئے ہیں اس گھر میں مہر النساء اور شاہ نواز شاہ۔ شاہ نواز شاہ اور مہر النساء کے درمیان جب
پورے گھر میں وہ تنہا رہ گئے تھے تو تھوڑی سی ان کی جو محبت تھی وہ آگے بڑھنے لگی تھی، اور ان کے درمیان جو ایک سرد تعلق تھا مہرالنساء کی جانب سے وہ تھوڑا پگھلنے ہی لگا تھا کہ اب عروج کا جو کمپلینٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں شاہ نواز شاہ وہ مہرالنساء کو ڈانٹ بھی رہا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ کس رخ بیٹھتا ہے یہ ٹاپک، لیکن فی الحال کچھ ایپیسوڈز اور لے جائے گا یہ ٹاپک، کیونکہ اب شاہ نواز شاہ بھی ایک لڑکا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اتنی عرصے سے وہ جو کوششیں کر رہا تھا اپنی محبت کا یقین دلانے کی مہرالنساء کو، تو وہ مہرالنساء کیوں نہیں پگھل رہی تھی۔ تو اب اس کو اس کے پیچھے رافع کا رول نظر آ رہا ہوگا، کیونکہ اب عروج نے یہ شکایت خود کی ہے، تو اب اس بات کو سارٹ آؤٹ کرنے میں کچھ ایپیسوڈز لگ جائیں گی، اور پھر پتہ چلے گا کہ نہیں، شاہ نواز شاہ کا اندازہ غلط تھا۔ عروج تو خیر ہے ہی لگائی بجھائی کرنے والی لڑکی، اور وہ شروع دن سے ہی مہرالنساء کے اگینسٹ تھی، تو آج بھی وہ اس کا گھر بستا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اور عروج کا جو رول ہے وہ اپنی پھپھو کے ساتھ یا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ بھی سب کے سامنے ہے، اور رافع اور مہرالنساء کا ایک رشتہ ادر دین منگیترشپ بھی تھا کہ وہ کزنز بھی ہیں آپس میں، اور جب بھی کوئی فیملی میں مشکل وقت آتا ہے تو ان دونوں کو بات چیت کرنی پڑتی ہے ایز اے کزن، دونوں فیملیز میں کسی کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں عروج جو ہے اس کا فائدہ اٹھا کر شاہ نواز شاہ کے کان میں ڈال رہی ہے۔ شاہ نواز شاہ چونکہ اپنی کوششوں کو پہلے ہی رنگ لاتے نہیں دیکھ پا رہا تھا مہرالنساء کو منانے کے سلسلے میں، وہ اب تھوڑا سا ضرور اس کے دماغ میں آئے گا، اور وہ سوچے گا کہ شاید مہرالنساء رافع کو ہی پسند کرتی تھی، اور اسی لیے اس کی طرف مائل ہو رہی ہے اور اس سے بات چیت کر رہی ہے، اور اسی لیے مجھے اگنور کر رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں آئیں گی ضرور، لیکن ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ جب اس کے بھائی کا قتل ہوا ہے تو مہرالنساء نے کس طرح سے گھر کو سنبھالا ہے، شاہ نواز شاہ کو سنبھالا ہے، اور اپنی ساس کو سنبھالا ہے، اور پوری طرح سے اس نے ہمدردی کا اظہار کیا، اور کسی طرح سے بھی اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کہ ان کے جذبات مجروح ہوں یا ایز اے فیملی اس کا گھر کا ماحول خراب ہو، اور یہ ساری قربانیاں اس نے اسی لیے دی تھیں کہ وہ اپنا گھر، اپنی فیملی کا جو ریپیوٹ ہے وہ اس کو خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ساری چیزیں شاہ نواز شاہ کو مہرالنساء سمجھا پائے گی یا نہیں، یہ ہم دیکھیں گے آنے والی ایپیسوڈز میں، لیکن ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ہلکا سا کنفلکٹ بننے لگا ہے، جو کہ ڈرامے کی ایپیسوڈز کو 50 سے ابو لے جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس ڈرامے کا بھی وائنڈ اپ نہیں آ رہا جس طرح کہ سن میرے دل کا انجام ہو رہا تھا، کچھ ایسا ہی چل رہا ہے۔ لیکن اگرچہ یہ بہت بہتر ہے اس سے، یہ ڈرامہ تو سن میرے دل میں تو کوئی سٹوری ہی نہیں تھی، لیکن اقتدار کافی مشہور ہے ان دونوں مہرالنساء اور علی رضا، یعنی کہ انمول بلوچ اور علی رضا کی جو کیمسٹری ہے وہ بھی بڑا میٹر کر رہی ہے، اور ہر سوشل میڈیا پہ ان کی جوڑی کی دھوم ہے، اور ہم بھی دیکھیں گے کہ ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے، 50 ایپیسوڈ سے ابو جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں۔ آپ بھی ساتھ جڑے رہے ہمارے چینل کے دا کوئین آف ریویو، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے فرینڈز کو بھی یہ چینل ریکمینڈ کریں، شیئر کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے کامنٹس کا اظہار کریں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔